موضوع الدرس في قصة ثمود وما فيها من العبر سورة القمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المهتدر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے خبر دی ہے قوم ثمود کے بارے میں. انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی. تکذیب کے بعد یہ بھی انہوں نے ایک پیغمبر کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بڑا واضح بیان فرما دیا ہے کہ آمن باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور جمیع رسل پر ایمان. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک پہ ایمان لائیں اور ایک پہ ایمان نہ لائیں. جیسے کہ یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں. نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں. لیکن حضور کی امت کا تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ جب ایک پیغمبر پر ایمان ہے تو سب پر ایمان، اور اگر ایک کا انکار ہے تو گویا سب کا انکار ہے. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. يقولون لك خبنا وخسرنا ان سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. کہنے لگے ہم تو پھر گھاٹے میں جا پڑے، ہم تو توٹے میں جا پڑے کہ ہم ایک آدمی کے تابع ہو جائیں اور وہ آدمی بھی ہم میں سے ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہماری جنس میں سے ہے. ثم تعجبوا من القاء الوحي عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو ہم میں سے ہیں انسان، دوسرا یہ ہے کہ ہم سب میں سے آخر اللہ نے اسی پر وحی کیوں اتاری. تو یہ بھی انہوں نے ایک شبہ پیش کیا ہے.
اصل میں بات یاد رکھیں کہ یہ جہالت، جیسے مکے کے کافروں نے بھی کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ اللہ نے یہ قرآن جو ہے کسی ایسے بندے پہ کیوں نہیں اتارا جو مکے اور طائف کا بڑا آدمی ہو، بڑا دولت والا ہو، سردار ہو، قوت والا ہو، طاقت والا ہو۔ اللہ پاک نے آخر حضور محمد مصطفیٰ کو کیوں چن لیا؟ تو دراصل ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جہالت، کسی کو رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چننا یہ خالص میرے اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے چن لے۔ آپ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میری رسالت کے تاج پہننے کے لائق کون۔ اللہ تبارک و تعالی یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی چنتے ہیں اور انسانوں میں بھی چنتے ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے پسند فرمایا، مجھے چن لیا، ثم اختار لی اصحابی، اس کے بعد اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا، فجعلہم انصاری و اصحاری، اللہ نے صحابہ میں سے کچھ کو میرا مددگار اور کچھ کو میرا رشتہ دار بھی بنا دیا۔ صحابہ سے رشتے بھی ہوئے اور صحابہ حضور کے پروانے بھی بنے، تو صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ نے چنا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ کافروں کے نزدیک بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، مال زیادہ۔ اللہ کی نظر میں تو وہ بڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا زاہد ہو، عابد ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ تو اللہ کی نظر میں تو دولت کوئی چیز ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ الذکر علیہ الذکر من بیننا، ہم میں سے اسی پہ وحی کیوں آئی؟ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اب دنیا کی تقسیم دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں جو رزق ہے یہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، کسی کو ہم زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو ہم تھوڑا دے دیتے ہیں، کسی کو ہم غنی بنا دیتے ہیں، کسی کو ہم فقیر بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کا نظام عظیم عجیب ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اکثر غریب ہیں، اور جو اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں وہی زیادہ دولت مند ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، وہ جیسے چاہیں، کیونکہ اللہ پاک کی شان یہی ہے کہ یفعل ما یشاء، جو چاہیں کریں۔ تو ان کا یہ اعتراض کرنا جو ہے یہ بھی جہالت ہے۔ اس کے بعد ثم رموه بالکذب، پھر نعوذ باللہ کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی اللہ کی وحی نہیں آئی اس پر، اللہ معاف فرمائے۔ بل هو کذاب اشر، اشر کا معنی حد سے نکلنے والا، اے متجاوز فی حد الکذب، حد کذب سے نکلنے والا، شیخی مارنے والا۔ ثم قال تباوت، ثم قال اللہ تعالی سیعلمون غدا من الکذاب الاشر وہذا تحدید لهم شدید ووعید عقید، یہ ان کے لیے بڑی تحدید ہے اور سخت وعید ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کو جھوٹا کہہ رہے ہو، آنے دو قیامت کا دن، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا کون ہے، جھوٹ بولنے والا کون ہے اور جھوٹ کے اندر حد سے بڑھنے والا کون ہے۔ ثم قال تبارک و تعالی انا مرسل الناقۃ فتنۃ لهم، اے اختبار لهم، اخرج اللہ لهم ناقۃ عظیمۃ اشرا من صخرۃ سماء طبق ما سالوا لتكون حجۃ اللہ علیہم فی تصدیق صالح علیہ السلام فیما جاءهم به۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مطالبہ کرنے پر حضرت صالح علیہ السلام کو وہ اونٹنی والا معجزہ عطا فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی، اور اللہ نے ان کے امتحان کے لیے ایک
اونٹنی اور بہت بڑی اونٹنی اور بالکل گابن اونٹنی اللہ نے ایک ایسے پتھر سے من صخرۃ صماء، یعنی ایسا پتھر جس میں کچھ بھی نہیں، کوئی سوراخ بھی نہیں، اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے علامات قیامت میں بھی سی ہے کہ صفا پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا. تو اب صفا ایک پہاڑ ہے، لیکن اس پہاڑ سے اللہ ایک دابہ نکالیں گے. اچھا وہ جانور بھی ایسا ہوگا یا تکلم، بات کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کر سکتے ہیں تو پھر پتھر سے اونٹنی پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے ان کے سوال کے مطابق اونٹنی پیدا کی. لتکون حجت اللہ علیہم، تاکہ اللہ کی حجت تمام ہو جائے صالح علیہ السلام کی تصدیق کے لیے، ان کی صداقت کے لیے، ان کی نبوت اور رسالت کے لیے. ثم قال تعالی آمنا لعبده ورسوله صالح علیہ السلام، اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو حکم فرمایا فارتقبهم واصطبر، اے انتظر ما یؤول الیہ امرهم واصبر علیہم فان العاقبۃ لک والنصر فی الدنیا والآخرہ. اب اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے آئے، یعنی خود معجزہ مانگا، خود آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آئے. تو اب صاف بات ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پہ یہ چیز بڑی شاک کو دی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب، میرا نبی، میرا پیغمبر حضرت صالح، آپ صبر کریں، انتظار کریں، دیکھیں گے نتیجہ کیا ہوتا ہے. آخر کامیابی جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. آخری کامیابی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے لیے اور اپنے عباد صالحین کے لیے لکھی ہے. اللہ نے فرمایا فارتقبهم، انتظار کریں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے دیکھیں گے اس کام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. الی ما یؤول الیہ امرهم واصبر علیہم، اور آپ صبر کریں. فان العاقبۃ لک، کامیابی آپ کے لیے ہے. والنصر فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا انا لننصر رسلنا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ نے فرمایا ہم اپنے پیغمبروں کی مدد دنیا اور آخرت میں کرتے ہیں. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَنَبِّئِهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ اے یوم لہم و یوم للناقۃ کقولہ تبارک و تعالی. اللہ نے فرمایا اپنی قوم کو بتلا دیں کہ پانی جو ہے وہ اب تقسیم ہے، ایک دن تمہارے لیے ہے اور ایک دن اونٹنی کے لیے ہے. جیسے اللہ نے فرمایا دوسری جگہ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کا اور ایک دن تمہارا ہے. وقوله تبارک و تعالی کل شرب محتضر. قال مجاہد اذا غابت حضروا الماء فاذا جاءت حضروا اللبن. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ جب اذا غابت، جب اونٹنی پانی سے چلی جاتی تو یہ پانی لیتے، اور جب اونٹنی کا باری ہوتی تو یہ اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے. ثم قال تبارک و تعالی فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قال المفسرون هو عاقر الناقة واسمه قدار بن صالف وكان اشقى قومه. انہوں نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بلایا تاکہ اس اونٹنی کو زخمی کر کے قتل کر ڈالے. اور عاقر الناقہ جس نے اونٹنی کو مارا تھا اس کا نام قدار ابن صالف تھا. وكان اشقى قومه، اپنی قوم کا سب سے بڑا بدبخت انسان تھا. اسی لیے بعض روایات میں بھی آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضرت علی دنیا میں دو بدبخت گزرے ہیں، ایک وہ جس نے اللہ کی اونٹنی کو کاٹا تھا اور ایک وہ بدبخت ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا. کان اذا باس اشقاها، وہ سب سے بڑا بدبخت تھا. فتعاطى فعقر،
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اس نے ان کی بات مان کے تیاری کی اور آ کے اونٹنی کے راستے پہ بیٹھا اور اس کو زخمی کر ڈالا، اس کے پاؤں کے نیچے جو رگیں ہیں ان کو کاٹ ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اونٹنی کو کاٹ دیا، اللہ کے اس عظیم نعمت کی ناشکری کی، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ پھر ہمارا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسا میرا عذاب آیا، ہم نے کیسے عذاب میں ان کو پکڑا اور کیسا درکا۔ فَعَاقِبَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي لَهُمْ عَلَىٰ فَعَاقَبْتُهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا، سزا دی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي لَهُمْ، پھر دیکھیں میرا بدلہ، میرا عذاب کیسا تھا۔ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ بِي وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولِي، انہوں نے اللہ سے بھی کفر کیا، اللہ کے پیغمبر کی بھی تکذیب کی، تو پھر ہم نے ان کو عذاب بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ اے وبعد والآخر من طبق منهم باقیہ وحمدوا وحمدوا كما يحمد يبس الزرع والنبات۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ یاد رکھیں حشیم کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے گھاس چورا چورا ہو جاتا ہے نا، گھاس جو ہے کٹنے کے بعد چورا چورا، ایسی اللہ نے ان کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے جیسے دیوار سے مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے گرتی ہے تو مٹی کی کیا، اسی طرح اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا اور وہ بجھ گئے اور ختم ہو گئے اور خشک ہو گئے جیسے زراعت اور نبات خشک ہوتی ہے۔ قالوا غیر واحد من المفسرین والمعتذر قال سدی هو البراء بالصحراء حين يبس ويحترق وتصفيه الريح۔ حضرت سدی فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے جنگل میں کوئی چراگاہ ہو، جب وہ خشک ہو جائے، جل جائے اور اس کے بعد اس کو ہوا اڑا کے لے جائے، ایسے ہو گئے۔ وقال ابن زید كانت الربيع هزارا على الابل والمواشي من يبس الشوك وهو المراد من قوله كاشيم المحتضر۔ حضرت ابن زید فرماتی ہیں کہ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اونٹوں کے باہر باڑا بناتے تھے کانٹوں والی چیز کا، کانٹوں ہوتا ہے تاکہ کوئی چیز اندر نہ آ سکے، تو وہ کانٹے خشک ہو کے چورا چورا ہو جاتے، ایسے ان کا حال ہو گیا۔ حشیم المحتضر وقال سعید بن جبیر حشیم المحتضر هو التراب المتناثر من الحائط وهذا قول غریب والاول اقوى۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں حشیم المحتضر کا معنی ایسے جیسے مٹی دیوار سے گر رہی ہو، لیکن مفسر فرماتے ہیں اس قول میں غرابت ہے، پہلا قول جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، واللہ اعلم۔ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَّارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ يقول تعالیٰ مخبراً عن قوم لوط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں قوم لوط کے بارے میں، کیف کذبوا رسولهم وخالفوه، کہ انہوں نے کیسے اللہ کے انبیاء کی تکذیب کی اور مخالفت کی۔ وارتكبوا المكروه من اتيان الذكور وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، انہوں نے ایک ایسا گناہ کا کام کیا یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا، ان سے پہلے کبھی کسی انسان اور جن نے ایسی حرکت نہیں کی۔ فلہذا اہلکہم اللہ ہلاکا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لم یہلکہ امۃ من الامم، ایسے ہلاک کیا کہ ایسے کسی امت کو ہلاک نہیں کیا گیا۔
فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأرسلها واتبعت بحجارة من سجيل مندود فقبل هذا قال هنا إنا أرسلنا عليهم حاصبا وهي الحجارة. کیونکہ یہ واقعات کئی صورتوں میں آ چکے ہیں اس لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کئی جگہ ہم یہ واقعات الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. لوط علیہ السلام جو ہیں یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا قریہ سدوم کا، وہاں تقریباً 5 بستیاں تھیں اور اس دور میں بھی وہاں لاکھوں کی آبادی تھی. اور یہ جگہ جو ہے یہ اردن کے قریب ہے، جس کو آج کل ہم اردن کہتے ہیں نا، اردن کے علاقے میں ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عزیز بھی ہیں، اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی نبوت اور اپنا مقام خلافت عطا فرمایا، اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا کر قریہ سدوم کی طرف بھیجا. صرف سمجھنے کے لیے اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ کا نظام ہے. یاد رکھو اللہ نے یہ عالم پیدا کیا ہے، تو اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں نوع من الخیار، یعنی ہمیں کچھ ایسا اختیار دیا ہے. اسی لیے بعض فرقے جو ہیں جو گمراہ ہوئے اللہ معاف کرے، جیسے قدریہ والے ہیں، پھر جبریہ ہیں، مشبہہ ہیں، مجسمہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ، بڑے بڑے فرقے جو ہیں وہ گمراہیوں میں پڑ گئے. بعض تو اس گمراہی میں پڑ گئے کہ اللہ نے جب ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے تو بندہ تو مجبور محض ہے، اور اس کے افعال کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ گناہ پہ کوئی سزا ہوگی نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا جو لوگ ان کے تابع ہوتے گئے وہ گمراہ ہو گئے کہ بھئی گناہ گناہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی بس اگر آدمی کا ایمان صحیح ہے تو گناہ کوئی نقصان نہیں دے گا. اور دلائل نے پھر تقدیر پہ بحث کی. اسی لیے حکم ہے کہ تقدیر کے مسئلے پر کبھی بحث نہ کرو. اگر تم تقدیر کے مسئلے میں خوض کرو گے، بحث کرو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا یا تو بالکل معطلہ بن جاؤ گے یا مجبرہ بن جاؤ گے. اسی لیے پھر ان کے بھی کئی فرقے بنتے گئے. ایک فرقے نے کہا کہ جب آدمی بڑا گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو گیا، جہنم میں جائے گا. اللہ نے جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہ عدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے. اور جس نے گناہ کیا، زنا کیا، شراب پیا، چوری کی، ڈاکہ مارا، وہ تو فاسق ہے، وہ تو متقی ہے نہیں، اور جنت میں متقی جائیں گے. انہوں نے کہا کہ گناہ کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. ان کے مقابلے میں جو ہے انہوں نے کہا گناہ کوئی نقصان ہی نہیں دے گا، بس ایمان ہو جنت میں جائیں گے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، اور اسی میں احتیاط ہے کہ ہمارا ایمان ہے نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہمارا ایمان ہے. اسی طرح اور فرقے گمراہ ہوئے، انہوں نے نعوذ باللہ خدا ہی 2 بنا دیے. انہوں نے کہا ایک خدا جو ہے وہ خیر کا اعمال پیدا کرتا ہے اور ایک خدا جو ہے وہ شر والے پیدا کرتا ہے. اس کا نام یزدہ ہے، اس کا نام اہرمن. وہ بھی گمراہ ہو گئے.
تو تقدیر کا معنی یہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ چور بنے گا تو پھر اللہ کا لکھا تو پورا ہوگا، پھر ہمیں سزا کس بات کی؟ تو یہ جہالت۔ اصل بات سمجھیں کہ اللہ نے زمین و آسمان اور اس ساری مخلوقات کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا، اور جو قیامت تک ہونا تھا وہ سب لکھ کے محفوظ کر دیا۔ لیکن لکھ کے محفوظ کرنے کا معنی سمجھو، یہ معنی نہیں کہ اللہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ تم چوری کرو۔ نعوذ باللہ، اگر اللہ ہمیں مجبور کرے تو پھر سزا کیوں دے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم نے پیدا ہونے کے بعد کرنا تھا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم یہ کریں گے، وہ لکھ دیا، کیا ہم نے ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے، نہ ہم مجبور محض ہیں اور نہ مختار کل ہیں۔ دیکھیں نا جی، آپ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوست آپ کو ملتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں بھائی میں تو مسجد جا رہا ہوں، تو اب آپ اپنے ارادے سے مسجد جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مسجد جائیں، میں تو بھائی اپنی دکان پہ جا رہا ہوں۔ لیکن ہمارا یہ اختیار جو ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہمیں بالکل مختار کل بنا دیا جائے نا، پھر ہمارا اختیار بھی اسی کے تابع ہے۔ یعنی اختیار تو ہے لیکن ایک حد ہے اس کی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو، اس کو کہیں بھی آپ ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھا لے گا، اب کہو دوسرا اٹھاؤ، دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ تو ایک پاؤں اٹھانے کا اختیار تو ہے نا اس کو، لیکن دوسرے کا نہیں ہے۔ اسی طرح لکھنے کا معنی یہ سمجھ لیں کہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ کار کے اندر، گاڑیوں میں، بسوں میں، وہیکل میں تو اے سی لگا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر دونوں سسٹم ہوتے ہیں، کولنگ کا بھی ہوتا ہے اور ہیٹنگ کا بھی ہوتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کول ہے اور یہاں ہیٹ ہے۔ پھر وہ رنگ بھی دے دیتے ہیں کہ اگر گاڑی چلانے والا جاہل ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا کول کیا ہے اور ہیٹ کیا ہے، تو دکھا دیتے ہیں کہ اگر یہ نیلا رنگ ہے تو یہ ٹھنڈا کرتا ہے، لال ہے تو گرم کرتا ہے۔ اب اگر اس کو سردی کا زمانہ ہے تو اس بٹن کو وہ سرخ پہ کر دیتا ہے اور گاڑی میں ہیٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر گرمیوں کا زمانہ ہے تو اس کو وہ کول پہ کر دیتا ہے، ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی عین گرمی کی موسم میں گاڑی میں بیٹھے اور بٹن کو سرخ پہ کھڑا کر دے، ہارڈ پہ کھڑا کر دے اور اس کو چلا دے ہیٹر کو، گاڑی تنور بن جائے، اب وہ گرمی سے تڑپ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، کوئی کہے یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی لکھا ہوا جو تھا۔ تو اب لکھے ہونے کا یا لکھنے والے کی غلطی ہے یا کرنے والے کی غلطی ہے؟ اس بات کو بھئی لکھنے والے نے تو دونوں چیزیں لکھی ہیں کہ بھئی یہ راستہ جو ہے یہ رحمان کا ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ شیطان کا ہے۔ پھر اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، ان کے بعد ان کے صحابہ آئے، علماء آئے، جنہوں نے آ کر تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے۔ اور پھر اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے راستے بھی عطا فرمائے کہ بھائی تم سود نہ کھاؤ، تجارت کرو، تمہیں پیسہ چاہیے تو اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرو۔ اچھا تمہارے پاس پیسہ تھوڑا ہے اور کام بڑا ہے تو مشارکہ کر لو، لوگوں کو شریک کر لو۔ اچھا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن علم ہے اور تجربہ ہے تو تم کوئی پارٹی پیدا کر دو، کبھی پیسہ تم لگاؤ، محنت میں کروں گا، علم میرا ہوگا، محنت میری ہوگی، دولت تیری ہوگی اور تمہارے میرے درمیان میں نفع ایسے ہوگا۔
اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ بھی زنا حرام ہے، زنا حرام ہے میرا اللہ، تو آپ نے ہر بندے میں ایک شہوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، اور قدرتی طور پر ہر بندے کا عورت کی طرف میلان بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا نکاح کر لو۔ یا اللہ نکاح تو ٹھیک ہے، عورت حلال ہو گئی، لیکن اس کو تو مہینے میں 8 دن حیض آتا ہے، میں وہ 8 دن کیا کروں؟ مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا۔ اگر ولادت ہو جائے تو 15 دن 20 دن حتیٰ کہ 40 دن تک عورت نفاس میں ہو جاتی ہے، یا حمل ہو گیا ہے اور حمل کے عالم کے اندر بھی آدمی احتیاط کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ تو اللہ نے اگر ایک چیز کو حرام کر کے بند کیا ہے تو حلال کا راستہ بھی دکھلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بھی تم بڑے بہادر ہو، تمہیں لڑائی کے بغیر چین نہیں آتا، جا کے جہاد کرو۔ یہ تو نہیں کہ مسلمانوں کو مارو، یہ تو نہیں کہ فساد کرو، یہ تو نہیں ہے کہ تم ذریعہ بنو فتنے اور فساد پھیلانے کا۔ فتنہ جو ہے شد من القتل ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں، اچھا جی خنزیر حرام، نجس العین، کتا حرام، نجس العین، بھیڑیا ہے، یہ سارے بڑے موٹے موٹے جانور سارے حرام ہیں، تو اللہ ہم کیا کھائیں؟ فرمایا بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ میں نے تیرے لیے حلال بھی تو کر دیا ہے۔ اچھا ذی ناب والے پرندے حرام ہیں، تو اللہ نے فرمایا باقی پرندے میں نے تیرے لیے حلال بھی تو کر دیے ہیں، تم ماشاءاللہ بٹیر کھا سکتے ہو، تیتر کھا سکتے ہو، اور پرندے بھی ہیں ایسے جو تم کھا سکتے ہو، بعض پانی کے بھی پرندے ہوتے ہیں جیسے مرغابیاں ہوتی ہیں وہ کھا سکتے ہو، تلور کھا سکتے ہو۔ تو اللہ نے اگر حرام سے روکا ہے تو حلال کا راستہ دیا ہے ہمیں، ایسے نہیں منع کر دیا کہ بندہ ہر حال میں جرم کرے۔ اسی لیے اللہ نے اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت نے زنا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ اس کی سزا کم ہے، اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو سزا زیادہ سخت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کبھی اگر کنوارے ہیں تو بھئی 100 کوڑا مارو، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر رجم کر دو، پتھر مار مار کے ان کو مار دو کہ شادی کے بعد کیوں گناہ کیا؟ تمہارے گھر میں عورت موجود ہے، جا کے اپنے حلال سے پیدا اٹھاؤ، تمہارا اپنا شوہر موجود ہے، تم دوسرے مردوں کو دیکھتی ہو، تو پھر ایسی گندگی کو اب وجود میں دنیا میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں، کیوں؟ گویا یہ بیماری کینسر میں بدل گئی ہے، اب جب اس کو ہم کاٹیں گے نہیں تو یہ پورے معاشرے کو گندا کر دے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر چیز لکھی ہے، اسی لیے اول ما خلق اللہ القلم فقال اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه، اللہ نے حکم دیا لکھو، اور اب یہ عالم پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے ہر چیز لکھی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جفت القلم ورفعت الصحف، اب قلم خشک ہو گئی اور صحیفے لپیٹ دیے گئے، ہر چیز کو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ تو یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ ہمیں جبر کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں فرما دیا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، ایمان لاؤ تمہاری مرضی، کفر کرو تمہاری مرضی۔ ہاں اللہ ایمان پہ راضی ہوتا ہے اور کفر پہ ناراض ہوتا ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو یا انکار کرو، شکر پہ راضی ہوتا ہے، انکار پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقدیر برحق ہے، اور ہر چیز جو ہے تقدیر میں خیر شر سب کا خالق میرا اللہ ہے، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں۔ اگر رات نہ ہو تو پھر دن کی کیا قیمت ہے؟ اس لیے اللہ نے اندھیرا بنایا تو روشنی بھی بنا دی۔
جب تک چیزوں کا تقابل نہیں، اگر ساری دنیا کو مسلمان کر دیتے، اللہ قادر ہے، تو پھر امتحان تو کوئی نہ ہوتا۔ امتحان تو تب ہے کہ ایمان اور کفر کا مقابلہ، حق اور باطل کی جنگ ہے، ظلمت اور نور کی ٹکر ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام جب پیغمبر بن کے وہاں تشریف لائے تو اس دور میں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، اللہ صرف کافر کو اس کے کفر پہ عذاب نہیں دیتے ہیں، کفر کے ساتھ جب ظلم ملتا ہے، جرم ملتا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ ہے۔ کافر ہے تو کافر ہے، اللہ کا کیا نقصان کر سکتا، لیکن جب کافر ہونے کے بعد وہ مجرم بن جاتا ہے کہ مکے والے مشرک تھے، اب وہ مشرک ہونے کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام سے روکنے لگ گئے، اللہ کے پیغمبر کو مسجد الحرام سے روکنے لگ گئے، اللہ کے پیغمبر کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کا دور چلا دیا، پھر اللہ کی پکڑ ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم میں صرف ایک گناہ نہیں، چند گناہ تھے، اور دیکھیں اور غور کریں کہ آج وہ سارے گناہ جو ہیں امت محمد مصطفیٰ میں، ایک تو ان میں گناہ یہ تھا کہ ان کے لڑکے جو تھے وہ لڑکیوں والا لباس پہنتے تھے، اور اسی طرح ناز و انداز سے چلتے تھے جیسے لڑکیاں چلتی ہیں۔ ایمان سے کہیں آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو مرد ہونے کے باوجود عورتوں والا کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح بالے پہنتے ہیں، اسی طرح گلے میں چینیں ڈالتے ہیں، اسی طرح بازوؤں پہ نام لکھواتے ہیں، اور بالکل اسی طرح بال بناتے ہیں، اور اسی طرح بال لمبے چھوڑتے ہیں تاکہ بالکل دور سے دیکھو تو لڑکی نظر آئے۔ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ۔ ایک جرم ان میں یہ تھا، دوسرا جرم ان میں یہ تھا کہ سڑک کے کنارے مجلس لگا کے بیٹھ جاتے تھے، لڑکے بھی اور جوان بھی بیٹھے رہتے، کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو سیٹیاں مارتے، ان کو پتھر پھینکتے، ان کو چھیڑتے، ان کو گالیاں دیتے۔ آج بھی آپ نظر ڈالیں کہ ہمارے مسلمانوں میں محلوں کے اندر جا کے دیکھیں کہ لڑکے ہیں اور گھروں کو چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گزرنے والے پر تماشا بنا رہے ہیں۔ اور تیسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ عورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ اور چوتھا گناہ یہ تھا کہ بدفعلی بھی وہ یہ کہ 8-10 دوست اکٹھے ہو جاتے اور ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے۔ یہ گناہ جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے جو ہیں نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ کافرہ تھی، وہ اپنی قوم کو خبر دیتی تھی، اس نے جا کے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ آج تو لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہارا تو کام بن گیا۔ اب جناب وہ سارے جو تھے اکٹھے ہو کے آئے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر گئے۔ لوط علیہ السلام پریشان کھڑے ہیں کہ مہمان ہیں، ان کو کہوں کہ تم چلے جاؤ تو یہ بھی میزبانی کے خلاف ہے، اور قوم میری کا جو حال ہے وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام اتنی دیر میں انہوں نے آ کے لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیرا ڈال لیا اور کہا کہ مہربانی کر کے یہ جو آپ کے مہمان ہیں ہمارے حوالے کریں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ ظالمو شرم کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، اور میرے مہمان ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر اتنے مجبور ہوئے، انہوں نے فرمایا ہؤلاء بناتی، کہ اگر تم اتنے بدبخت ہو تو یہ میری لڑکیاں ہیں، میری لڑکیاں لے لو۔
بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی تو 3 لڑکیاں تھیں، اب اتنے بڑے لوگوں کو 3 لڑکیاں دینے مانا یہ تھا کہ اللہ کے بندے شرم کرو، جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں وہ بھی تو میری بیٹیاں ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت لوط ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد، کہنے لگے کہ ہاں لڑکیوں میں ہمارا کوئی خواہش ہی نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اتنی گھبرا گئے کہ انہوں نے فوراً زبان مبارک سے نکلا کہ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی، آج میں تمہارا مقابلہ کرتا، یا کوئی بہت بڑی طاقت ہوتی جس کی میں مدد لیتا۔ اب انہوں نے جب حد سے بڑھنا شروع کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے بول پڑے، انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک۔ لوط علیہ السلام کے سامنے اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، ہم بچے نہیں ہیں، ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، اور آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے ہیں، ہم ان کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ ہرگز غم نہ کریں، بل آپ کے لیے صرف حکم یہ ہے کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے اس بستی سے نکل جاؤ۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی جگہ عذاب کی جگہ ہے تو نکل جاؤ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں شراب کے اڈے ہیں یا زنا کے اڈے ہیں، زنا کے لیے بازاریں ہیں، ایسی جگہوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اتفاق ہو جائے تو بس نکل جاؤ، اس سے یہ عذاب کے مقامات ہیں، کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی مکان میں رہتے ہو، اس مکان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو تم کہتے جی میں تو نہیں کرتا، نہیں بالکل، یا ان کو سمجھاؤ، ان کو روکو، نہیں تو پھر نکل جاؤ۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو، نے کہا مولا اس بستی میں تو تیرا فلاں بندہ ہے، وہ تو بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، ساری رات مصلے پہ گزرتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں اس پر بھی عذاب ڈالوں۔ نے کہا مولا تیرا عابد، فرمایا عابد تو ہے لیکن ان گناہ گاروں کو نہ منع کیا، نہ اس کے چہرے پہ کبھی بل پڑا ہے، لہذا یہ بھی ان کے ساتھ ہے، مار دو۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر تم نے مجرم پہ ہاتھ نہ ڈالا، اچھا طاقت نہیں ہے زبان سے کہو، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں تو برا سمجھو، برا سمجھنے کا معنی کیا ہے کہ دور ہو جاؤ، برے سمجھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا اچھا جی یہ برے ہیں، برے ہیں، بھیڑے ہیں، اور جی ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، نہیں کر سکتے، ان سے دور تو ہو جاؤ، ورنہ تم بھی ان میں گرے جاؤ۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، انہوں نے کہا تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ ان موعدہم الصبح، فرشتوں نے کہا کہ ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے اللہ نے صبح کا رکھا ہے کہ جب صبح ہوگی تو تیری قوم کا ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ابھی عذاب کیوں نہیں دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا لیس الصبح بقریب، اللہ کے پیغمبر اب جلدی نہ کریں، اللہ کے فیصلے جو ہو چکے ہیں، صبح بھی تو قریب ہے، وہ دور تو نہیں ہے۔ اچھا اس آیت میں بھی آتا ہے اور کتابوں اور روایات میں بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو قوم کے جو جوان تھے نا انہوں نے دیواریں پھلانگ کے آگے بڑھنا چاہا، اللہ نے حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے ایسے اشارہ جو کیا، سب کے سب اندھے ہو گئے، اندھے بھی ایسے ہو گئے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ کہتے ہوئے لوط علیہ السلام وہ کہاں چلے گئے لڑکے؟ یہیں تو تھے۔
اب جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کے نکل گئے، اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لوط علیہ السلام ہم آپ کو پناہ دیں گے، آپ کو نجات دیں گے، لیکن تمہاری بیوی کو نجات نہیں ملے گی، لمرا تک تمہاری بیوی ان کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ تو اسی سے ہمیں مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ کے عذاب سے اللہ نہ چاہے تو پیغمبر اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آذر کو بھی نہیں بچا سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے زیادہ محبوب چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکے، کیوں؟ جب تک اللہ نہ بچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے پتہ ہے ان کو پھر کیسے عذاب دیا۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل اس بستی کو اس کی جڑوں سے تخوم الارض، بالکل جڑوں سے اٹھا لو، اور حضرت جبریل نے بستی کو اٹھایا جس میں لاکھوں آدمی تھے، ایک پر پہ اٹھایا، الی عنان السماء، آسمانوں کے قریب لے گئے، حتیٰ کہ یہ لوگ جو تھے آسمانوں کے فرشتوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ جب اتنا ہو گیا اللہ نے فرمایا اب ان کو الٹ کر کے مار دو۔ اسی کو قرآن نے باقاعدہ بیان فرمایا، جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اوندا کر دیا، اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان پہ پتھر بھی برسا دو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جزاء من اعمالہم، جیسے وہ بدکاری کے لیے لڑکوں کو اوندا کر کے بدکاری کرتے تھے، اللہ نے بھی ان کو اسی طرح سزا دی کہ ان کو بھی اوندا کر کے مار دو ہمیشہ۔ اسی لیے آتا ہے کہ اللوطی جو ہے الفاعل والمفعول، فعل کرنے والا اور کرانے والا دونوں جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ان کو قتل کرنے کے بعد بھی آگ میں ڈال دیا جائے، اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جو فاعل و مفعول دونوں کو اونچے کسی مینار پہ پہاڑ پہ کھڑا کر کے دھکا دیں، اور جب وہ نیچے گرے تو پتھروں کی برسات کریں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس عذاب میں مبتلا ہے، صرف وہ لوگ جن کو اللہ نے بچا لیا ہے، ورنہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی اسی لیے میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے فرمایا تھا کہ جو سابقہ امتوں نے کیا ہے وہ تم ساری بدکاری کرو گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان آیات مبارکہ میں، بھئی ابھی چونکہ سوالات کا جو ہے نا مسئلہ، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو جس کا تعلق جو ہے سبق سے ہو، یا جس کا تعلق جو ہے آپ کے عمرہ ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، باقی جتنے اہم مسائل ہیں یا بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کے لیے حیاء کبار العلماء کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کا حق نہیں۔ فرماتے انا ارسلنا علیہم حاصبا، کہ ہم نے ان پر پھر پتھروں کی برسات کر دی، الا آل لوط نجیناہم بسحر، اے خرجوا من آخر اللیل فنجوا مما اصاب قومهم ولم یؤمن بلوط من قومه احد ولا رجل واحد، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ آل لوط کو ہم نے پناہ دے دی، وہ رات کے آخری حصے میں نکلے، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا جو ان کی قوم پہ عذاب آیا تھا۔ لیکن خدا کی شان دیکھو کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ قوم میں ایک بندہ بھی ایمان نہیں لے آیا، کوئی بھی ایمان نہیں لے آیا، حتیٰ ولا امرأتہ اصابہا ما اصاب قومہا، حتیٰ کہ آپ کی
بیوی جو ہے اس کو بھی اسی عذاب میں اللہ نے شامل کیا جو قوم پہ آیا. فخرج نبی اللہ لوط وبنات له من بین اظهرهم سالما لم يمسسه سوء. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ان کے درمیان سے نکل کے چلی گئیں. اللہ نے حفاظت کی, ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی من شکر, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں, میرے ماننے والے ہیں. اسی طرح ہم ان کو دکھوں سے عذاب سے بچا لیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا اے وَلَقَدْ كَانَ قَبْلَ حُلُولِ الْعَذَابِ قَدْ أَنذَرَهُمْ بَأْسَ اللَّهِ وَعَذَابَهُ فَمَا الْتَفَتُوا إِلَىٰ ذَلِكَ وَلَا أَصْغَوْا إِلَيْهِ بَلْ شَكُّوا فِيهِ وَتَمَارُوا بِهِ. اللہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کے ذریعے ہم نے ان کو اپنے عذاب سے ڈرایا تھا. عذاب اترنے سے پہلے ان کو ڈرایا گیا اللہ کے عذاب سے, لیکن انہوں نے نہ التفات کیا نہ توجہ کی, بلکہ شک میں پڑے رہے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد ہو گئے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ وَرَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ جِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ فِي سُوَرِ شَوَابٍ حُسَانٍ مِّحْنَةً مِّنَ اللَّهِ بِهِمْ. جس رات ان کے پاس اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل آئے, لیکن نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا. فَأَذَابَهُمْ لُوطٌ علیہ السلام, اللہ کا پیغمبر ان کو مہمان سمجھ کے اپنے گھر میں لے آئے. وَبَعَثَتْ امْرَأَتُهُ الَّتِي تَسُوءُ إِلَىٰ قَوْمِهَا فَأَعْلَمَتْهُم بِضِيَافِ لُوطٍ. لیکن ان کی بیوی جو تھی اس نے جا کے اپنی قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر کی. فَأَقْبَلُوا يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, وہ ہر طرف سے بھاگ کے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آنے لگے. فَأَغْلَقُوا دُونَهُمُ الْبَابَ, حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے. وَجَعَلُوا يُحَاوِرُونَ كَسْرَ الْبَابِ, وہ دروازے توڑنے لگے. وَذَلِكَ عَشِيَّةً, یہ وقت شام کا تھا. ولوط علیہ السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم هؤلاء بناتي. لوط علیہ السلام ان کو روک رہے تھے, ان کو دفع کر رہے تھے تاکہ مہمانوں کی عزت کا خیال رکھیں. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ہاؤلائے بناتی, یہ میری لڑکیاں یعنی نساءہم, تمہاری بیویاں. ان کنتم فاعلین, اگر تمہیں شہوت مٹانی ہے تو اپنی بیویوں سے جا کے مٹاؤ. قالوا لقد انتمرنا فی بناتک من حق ای لیس لنا فیہن عرب, انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں ہمیں عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے, ہم عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں تو لڑکے چاہیے. فلما اشتد الحال وابوا الا الدخول, جب سخت وقت ہو گیا اور انہوں نے کہا ہم ہر حال میں آپ کے گھر میں داخل ہوں گے, دروازے توڑ کے بھی داخل ہوں گے اور مہمانوں کو لے جائیں گے. خرج علیہم جبریل علیہ السلام فضرب اعینهم بطرف جناحه فانطمست اعینهم. اب حضرت جبریل علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور انہوں نے اپنے پروں کی کنارے سے ان کی آنکھوں پہ مارا تو سب کی آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں. جو قالین غاض رجوعهم, بعد نے کہا کہ بالکل آنکھیں اندر دھنس گئیں, اور بعد نے کہا آنکھیں تو رہیں لیکن نور ختم ہو گیا. وقیل انه لم تبق لهم عیون بالکلیت, بعد نے کہا ان کے چہرے ایسے سپاٹ ہو گئے کہ ان میں آنکھیں بالکل رہی نہیں. فرجعوا الى ادبارهم يتحسسون بالحيتان, اب جناب وہ دیواریں پکڑ پکڑ کے جانے لگے. ويتوعدون لوطا علیہ السلام الى الصباح, اور حضرت لوط علیہ السلام کو ڈرانے لگے کہ ہم صبح آئیں گے اور پھر تم سے بدلہ لیں گے. قال اللہ تعالی ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ایلا وحید من ولا انفقاق لو منهم, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صبح کے وقت میں عذاب نے پکڑ لیا, اور عذاب بھی ایسا ہولناک, عذاب بھی ایسا شدید کہ جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فذوقوا عذابی ونذر ولقد یسرنا
القرآن للذکر فہل من مدکر. اللہ نے فرمایا چکھو میرا عذاب اور چکھو اب میرا دھڑاکہ. اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو عبرت پکڑنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے قرآن میں تدبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں غور کریں. ایک ایک واقعے میں نصیحت ہے، عبرت ہے، موعظت ہے. اس لیے اللہ نے ان قوموں کے احوال بیان کیے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان واقعات کو پڑھنے کے بعد عبرت پکڑیں اور ایسی چیزوں سے بچ جائیں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما رب العرش العظيم. اللهم إنا نسأل بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار مشرکین شرک وثنیین اور جتنے انواع ان میں شرک والکفر ہیں ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، انت المستعان وعليك البلاغ، انت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين.